اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے زبردست عالم دین حضرت علامہ مولانا طاہر مدنی صاحب۔ آپ کو بھی قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ علامہ صاحب، گفتگو چل رہی تھی سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے حوالے سے پچھلے ایپیسوڈ میں۔ آج ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ہماری وہ جنریشن یوتھ جسے ہم کہتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، کبھی اچھے ماحول میں جانا نہیں ہوا، یہ شاید گھر والوں نے توجہ نہیں کی ہوگی، تو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ سنت مؤکدہ کون سی ہوتی ہیں اور سنت غیر مؤکدہ کون سی ہوتی ہے، ان کے پڑھنے میں فرق کیا ہے، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ میں چاہوں گا آج اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ سنت مؤکدہ وہ سنتیں ہیں جنہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اور صحابہ نے ہمیشہ پڑھا ہے اور ان کی تاکید زیادہ آئی ہے، اسی لیے ان کو کہتے ہیں مؤکدہ، ان کی تاکید زیادہ ہے۔ صحیح۔ اور ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ایک دو بار اگر چھوڑا تو برا کیا لیکن گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چھوڑنے کی مسلسل عادت بنا دیتا ہے کہ صرف فرض رکعتیں پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہی نہیں ہے، تو یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ صحیح۔ اس کے مقابلے میں سنتیں غیر مؤکدہ آتی ہیں کہ ان کی اتنی زیادہ تاکید نہیں ہے، ان کو پڑھنا ثواب ہے، لیکن اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس پہ گناہ گار وہ نہیں ہوگا۔ اب یہ کون کون سی رکعتیں مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ہوتی ہیں؟ غیر مؤکدہ کو سمجھ لیں گے تو مؤکدہ کو یاد رکھنا بڑا آسان ہے۔ عصر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں، عشاء کے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں، جمعے کی جو آخری 2 سنتیں ہیں، یہ غیر مؤکدہ سنتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی سنتیں ہیں وہ ساری سنتیں مؤکدہ ہیں۔ صحیح، بڑا آسان کر دیا آپ نے۔ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں مؤکدہ، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں اور ظہر کے بعد کی 2 سنتیں مؤکدہ، عصر میں کوئی مؤکدہ نہیں ہے، مغرب میں بعد کی 2 سنتیں مؤکدہ اور عشاء میں بعد والی 2 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کہ یہ وہ رکعتیں ہیں سنت مؤکدہ جو حضور علیہ السلام نے ساری زندگی پڑھی ہیں۔ آج لوگوں کو یہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ فرض رکعتیں پڑھ لو، باقی تم چھوڑ بھی دو نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی۔ حالانکہ یہ وہ رکعتیں ہیں جو حضور علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھی ہیں۔ اور فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں نہ چھوڑو اگرچہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضور کی اتنی زیادہ تاکید ہے اور آج موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا ہے جو مغرب کی 3 کے بعد ساری زندگی 2 پڑھتے تھے، کچھ لوگوں کے کلپ سننے کے بعد اب 3 سال سے صرف 3 فرض پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتیں چھوڑ دی ہیں۔ اللہ کچھ اکبر۔ لوگوں نے عشاء کے وتر چھوڑ دیے، کچھ لوگوں نے فجر کی 2 رکعتیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا و ما فیہا کے خزانوں سے بہتر ہے فجر کی 2 رکعت سنت ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ لوگ غور کریں جو سنتوں سے لوگوں کو بیزار کر رہے ہیں، وہ دین پہنچانا چاہ رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں، یا ایسے اوٹ پٹانگ مسئلے بیان کر کے لوگوں کو نمازوں سے دور کر رہے ہیں کہ جو ساری زندگی سنتیں پڑھتا تھا وہ بھی سنت سے معاذ اللہ دور ہو گیا اور صرف فرض پہ اکتفا کر لیا۔ تو یہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا شرعی مسئلہ ہے۔ اور پڑھنے کے طریقے میں کیا فرق ہے؟ اچھا، سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے پڑھنے میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ سنت غیر موقدہ کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں پہلی رکعت میں ثنا بھی ہے، تعوذ بھی ہے، تسمیہ بھی ہے، پھر الحمد شریف پڑھیں گے اور سورت ملائیں گے۔ اس کی تیسری رکعت میں بھی ثنا پڑھیں گے، تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے اور سورت ملائیں گے۔ اسی طرح سنت غیر موقدہ کی دوسری رکعت میں التحیات کے بعد بھی درود شریف پڑھا جائے گا اور چوتھی رکعت میں بھی درود شریف دعا پڑھ کے پھر سلام پھیرا جائے گا۔ جبکہ سنت موقدہ اور باقی فرض رکعتوں کے اندر ثنا پہلی میں پڑھی جائے گی، تیسری میں ثنا نہیں ہے، اور درود شریف چوتھی میں پڑھا جائے گا، دوسری میں صرف التحیات پڑھ کے تیسری کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے موقدہ اور غیر موقدہ کے درمیان۔ بہترین، سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، یہ مسئلہ بھی آج کلیئر ہو جانا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں بھی کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ ثنا کب پڑھیں۔ امام نے قرات شروع کر دی تو اب مقتدی کیسے ثنا پڑھے؟ جہری تلاوت والی نماز کے حساب سے بھی بتا دیجئے،
اور جو سری نماز ہے اس کے حوالے سے بتا دیجیے. دیکھیں ثنا جو پڑھنی ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پہلی رکعت کا خاصہ ہے، ثنا بھی اور تعوذ بھی. اچھا اگر مثال کے طور پہ کسی کی پہلی رکعت نکل گئی ہے امام کے ساتھ اس نے نہیں پڑھی تو جب اپنی پڑھنے کھڑا ہوگا تب یہ ثنا پڑھے بہت گا، اچھا. یہ تو کلیئر ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ اس کو پہلی رکعت مل گئی ہے اور امام نے ابھی قرات شروع نہیں کی تو ظاہر ہے یہ اللہ اکبر بول کے ثنا پڑھے گا، لیکن اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا کیونکہ اعوذ باللہ قرات کے لوازمات میں سے ہے اور امام قرات کرے گا تو اعوذ باللہ اس نے پڑھنا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے جوائن کیا اور امام نے جہری قرات شروع کر دی ہے، تو جہری قرات جب آ جائے تو قرآن کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سننا ہے. تو قرآن کو سننا فرض اور ثنا پڑھنا سنت مبارکہ. تو جب فرض اور سنت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو فرض کا انتخاب کریں گے، ثنا چھوڑ دیں گے. بالکل صحیح. اور اگر سری نمازیں ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے اور آپ نے اللہ اکبر بولا، تھوڑا لیٹ بولا لیکن ابھی امام صاحب رکوع میں نہیں گئے تو آپ ابھی ثنا پڑھ سکتے ہیں کیونکہ امام صاحب اب جہری قرات تو کر نہیں رہے کہ قرآن نہ سننے کا وبال آپ پر آئے. صحیح. واہ تو واہ. یہاں پہ فرض اور سنت ٹکرا نہیں رہے. سبحان جب اللہ. ٹکرا نہیں رہے تو پھر آپ نے ثنا پڑھ لینی ہے. اچھا بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ثنا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور درمیان میں امام صاحب الحمدللہ رب العالمین شروع کر دیتے ہیں آدھی ثنا میں. جی. تو اب کیا کریں، اس آدھی ثنا کو پورا کریں یا وہیں روک دیں؟ جی. تو وہیں روک دیں، وہی روک. آدھی پہ ہی فل اسٹاپ کر دیں کیونکہ جیسے امام صاحب نے الحمدللہ بولا فوراً قرآن کا حکم آپ کی طرف متوجہ ہوا کہ اب غور سے سنو. تو جب غور سے سنو تو پھر ثنا کو وہیں روک دیں جہاں آپ نے پڑھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سجدہ سہو کے حوالے سے سوال تھا کہ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ اگر سجدہ سہو بھی بھول گئے تو کیا حکم ہے؟ سجدہ سہو نماز کے اندر واجب تب ہوتا ہے جب بندہ نماز کا کوئی واجب بھولے سے چھوڑ دے. صحیح. لہٰذا جان بوجھ کے واجب چھوڑا تو یہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، سجدہ سہو سے اس کا نقصان پورا نہیں ہوگا. فرض چھوٹ گیا تو نماز ہی ختم ہو گئی، اس کو وقت میں دوبارہ پڑھنا ہے، وقت کے بعد یہ قضا ہو گئی، اس کو قضا ادا کرنا ہے. تو لہٰذا بھولے سے کوئی نماز کا واجب چھوٹے گا تو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے سجدہ سہو کا؟ سجدہ سہو کا طریقہ علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب آخری تشہد قاعدہ آخرہ میں آپ بیٹھیں گے تو التحیات پڑھنے کے بعد، اور علماء فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ التحیات پلس درود شریف پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیریں، اس کے بعد 2 سجدے کریں، اس کے بعد دوبارہ التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں اور سلام پھیر دیں. یہ آپ کا سجدہ سہو ہو گیا. اچھا اگر سجدہ سہو کرنا بھی بھول گئے تو اس میں 2 صورتیں ہیں. آپ نے التحیات پڑھی، درود شریف پڑھا، دعا پڑھی اور آپ نے دونوں سلام پھیر لیے، لیکن ابھی آپ نے نماز کے منافی کوئی عمل نہیں کیا، آپ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر الہی کر رہے ہیں، 15 منٹ ذکر الہی کرتے رہے اور اچانک یاد آیا کہ سجدہ سہو تو کیا نہیں، تو 15 منٹ بعد بھی آپ فوراً سجدہ سہو کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک آپ نے نماز کے منافی کچھ بھی نہیں کیا. بہت اچھا. آپ چل کے کہیں نہیں گئے، آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کی، آپ نے کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا، تو ایسا ہی ہے کہ آپ نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح. ذکر الہی کر رہے ہیں یا خاموش ہیں تو آپ نماز میں ہی ہیں. اسی وقت سلام تو آپ نے پھیر لیا ہے نا، فوراً آپ 2 سجدے کر لیں، اس کے بعد التحیات پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں اور دعا پڑھ لیں. مثال کے طور پہ سجدہ سہو بھی بھول گئے اور دونوں سلام پھیر کے نماز کے منافی عمل کوئی کر لیا، اب یاد آیا کہ سجدہ سہو بھول گئے تھے، تو اب اس نماز کو زندگی میں جب موقع ملے اس کو ریپیٹ کرنا پھر واجب ہو جاتا ہے. واجب ہو جاتا ہے. جی. تو یہ مختلف صورتیں ہیں، جو جس سیٹنگ میں جس صورت میں سیٹنگ بیٹھتی ہے اس حساب سے پھر وہ سجدہ سہو کرے گا. اور اگر نماز میں ایک سے زیادہ واجب آپ کے ادا ہونا رہ گئے تو اس صورت میں کتنے سجدہ سہو ہوں گے یا ایک ہی ہوگا؟ اچھا سجدہ سہو کرنے سے پہلے اگر آپ کے 100 واجبات بھی بھولے سے چھوٹ جائیں نا تو سب کے لیے ایک ہی سجدہ سہو کافی ہے. اچھا. لیکن سجدہ سہو کرنے کے بعد والے واجبات میں اگر کوئی بھول ہو گئی تو پھر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. صحیح. مثال کے طور پہ سجدہ سہو کر لیا، اب بیٹھ کے التحیات بھول گئے، تو اب التحیات بھولیں تو اب آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے کیونکہ پچھلا والا تو تھا وہ پچھلی غلطیوں کے تھا، یہ تازی غلطی ہے، تو اب دوبارہ سجدہ سہو واجب ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب اس کی بھی کچھ ڈیٹیل ہو جائے کہ سجدہ سہو کس کس غلطی یا بھول پر لازم ہو جاتا ہے؟ سجدہ سہو جیسے پچھلے سوال میں ذکر ہوا، واجب اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. اب نماز کے واجبات کثیر ہیں، میں یہاں پر جلدی سے 10 غلطیاں بتا دیتا ہوں جن کے بعد اکثر عوام
پر سجدہ سہو لازم ہو رہا ہوتا ہے، تاکہ بڑی آسانی سے لوگ فیصلہ کر لیں مجھ پر سجدہ سہو لازم ہے یا نہیں ہے۔ الحمد شریف فرض کی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی ہر رکعت میں واجب ہے۔ یہ الحمد شریف بھول گئے سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ فرض کی 2 رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے، باقی نمازوں میں 4 رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے۔ سورت ملانا بھول گئے سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح دونوں سجدے ایک ساتھ کرنا واجب ہے، ہیں دونوں سجدے فرض لیکن ایک ساتھ کرنا واجب ہے۔ ایک سجدہ کیا پہلی رکعت میں، تیسری رکعت میں یاد آیا کہ پہلی کا ایک سجدہ رہ گیا تھا، اب کر رہے ہیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن چونکہ سجدے میں دیری ہو گئی تو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ قاعدہ اولا میں بیٹھنا واجب ہوتا ہے، قاعدہ اولا میں بیٹھنا بھول گئے کوئی مسئلہ نہیں، تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے آپ آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ قاعدہ اولا میں بیٹھ گئے لیکن تشہد بھول گئے تو تشہد کا ایک ایک لفظ، التحیات کا ایک ایک لفظ واجب ہے۔ آدھی التحیات بھی بھول گئے، ایک جملہ بھی بھول گئے، تب بھی آخر میں سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح التحیات کی جگہ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، الحمد شریف شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی قرات کی عادت ہوتی ہے، تو قاعدہ اولا میں التحیات کے بجائے الحمد پڑھتے ہیں۔ الحمد جب کمپلیٹ ہونے لگتی ہے تو یاد آتا ہے کہ یہ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آیا ہی نہیں، تو پھر التحیات پڑھتے ہیں۔ تو اگر الحمد شریف پڑھ لی اور پھر التحیات پڑھی تو التحیات اپنے وقت سے ڈیلے ہو گئی، یہ بھی ترک واجب ہے، اس پہ بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح قاعدہ اولا میں التحیات کے بعد سنت غیر موقدہ اور نفل نمازوں کے علاوہ فرض نمازیں، سنت موقدہ نمازیں، واجب نمازوں میں قاعدہ اولا میں التحیات کے بعد فوراً کھڑا ہونا واجب ہے۔ اگر کسی نے درود شریف شروع کر دیا اور اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اگر درود شریف نہیں پڑھا لیکن وہ انتظار میں بیٹھا رہا کہ 3 سبحان اللہ کا وقفہ ہو گیا تو اب بھی قاعدہ اولا میں کھڑے ہونے کی دیری کی وجہ سے ان پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ دعائے قنوت اگر کوئی بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ دعائے قنوت تو پڑھ لی لیکن اس کی تکبیر بھول گیا، تکبیر قنوت بھی واجبات نماز میں سے ایک واجب ہے۔ اللہ اکبر کم از کم اتنی آواز سے بولنا کہ اپنے کان سن لیں۔ تکبیر قنوت بھول گیا تب بھی اس پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آخری جو اس میں مسئلہ ہے، ثنا کے بعد الحمد شریف پڑھنا، الحمد کے بعد سورت ملانا، اس میں اجنبی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اجنبی فاصلے سے کیا مراد ہے کہ جو یہاں پہ متعین سنت کے مطابق فاصلہ ہے وہ تو ہوگا، جیسے ثنا کے بعد ہم اعوذ باللہ کا فاصلہ کرتے ہیں، بسم اللہ کا فاصلہ کرتے ہیں، یہ اجنبی فاصلہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمد بھول گیا اور 3 سبحان اللہ کی مقدار کے بعد اسے یاد آیا اور اب الحمد شروع کرتا ہے تو اب سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ الحمد پڑھنے کے بعد سورت کی سلیکشن میں لگا رہا اور 3 سبحان اللہ کا وقفہ ہو گیا، یا سورت کو یاد ہی نہیں آ رہی اور 3 سبحان اللہ کا وقفہ ہو گیا تو اس پہ بھی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ تو ثنا اور الحمد میں اجنبی فاصلہ نہ ہو اور الحمد اور سورت کے درمیان اجنبی فاصلہ نہ ہو، اگر ہوگا تو آخر میں سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اس میں آخری مسئلہ یہ کہ الحمد بھولے اور رکوع میں یاد آیا تو اب لازم ہے کہ دوبارہ قیام کی طرف لوٹے اور الحمد پڑھے۔ اگر اس کو رکوع میں یاد آیا اور یہ پلٹتا نہیں ہے، اب سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا، اب اس نماز کو دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے گا، یا نماز واجب الادا ہے، کیونکہ اس نے جو پیچھے پلٹنے والا واجب ہے یہ جان بوجھ کے چھوڑا ہے، بھولے کی وجہ سے تھوڑی چھوڑا ہے، یا جہالت میں چھوڑا ہے۔ اسی طرح سورت بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو دوبارہ پلٹنا واجب ہے، اگر نہیں پلٹتے تو پھر نماز واجب الادا ہوگی، سجدہ سہو سے اس کا نقصان پورا نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، ایک ایسا مسئلہ کہ جس میں بہت سارے لوگ فلاسفر بنے ہوئے ہیں اور اپنے ذہن سے اس مسئلے کو خلط ملط کر رہے ہیں، قیاس آرائیوں سے کام لے رہے ہیں، تو میں نے کہا علامہ صاحب آج واضح ہو جائے امت پر کہ مرد کی نماز اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ پچھلے کچھ 100-150 سال سے یہ نئی چیز مارکیٹ میں آئی ہے کہ مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ وہی بات کرے گا جس کو اسلام کی الف بے نہیں پتہ، اور احادیث وہ صرف بخاری مسلم کو مانتا ہے، اس کے علاوہ ہزاروں دیگر احادیث ہیں، اس پر یا تو اس کی نظر نہیں ہے یا وہ جان بوجھ کر ان حدیثوں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ احادیث مبارکہ میں واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرق رکھا ہے۔
عورت کے لیے سب سے پہلا بنیادی اصول یہ ہے کہ نماز اس طریقے سے پڑھے گی جس میں اس کے ستر کی سب سے زیادہ حفاظت ہو، اور یہ واضح طور پر صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عورت کے لیے کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور کمرے کے اندر بھی اگر کوئی چھوٹی جگہ ہے تو کمرے سے بہتر ہے کہ اس چھوٹی جگہ میں نماز اللہ پڑھے۔ اکبر۔ اندازہ کریں، گھر میں تو سارے محارم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہا جا رہا ہے کہ بالکل جہاں کسی کی نظر نہ پڑے نا وہاں عورت نماز سبحان پڑھے۔ اچھا، مرد اور عورت کی نماز میں علماء کرام نے جو ترتیب دی ہیں وہ واضح طور پر 5 فرق ہیں جو عورت اور مرد کی نماز میں ہیں۔ پہلا فرق تکبیر تحریمہ میں ہے، ہم کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عورتوں نے کندھوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں۔ دوسرا فرق ہے کہ ہاتھ انہوں نے باندھنے کہا ہے، مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے، عورتوں نے سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، اور یہی ان کے ستر سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تیسرا جو فرق ہمیں نظر آتا ہے وہ رکوع کے طریقہ کار میں نظر آتا ہے۔ مرد جو رکوع کرتا ہے بالکل کچھ انگلیوں کو تھوڑا سا کھول کر، مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑ کر، ہاتھوں کو بالکل کھول کر اور کمر کو بالکل سیدھا کر کے وہ رکوع کرتا ہے، جبکہ عورت کے لیے ہے کہ سمٹ کے جتنا ہو سکے اس نے رکوع کرنا ہے، انگلیاں بالکل ملا کر رکھنی ہے، ہاتھوں کو پیٹ سے قریب کرنا ہے، اور تھوڑا ہی جھکنا ہے، بہت زیادہ جھکنا نہیں ہے۔ عورت سمٹ کر رکوع کرے یعنی اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کی طرف ملائے گی، اور جتنا سمٹ کر ہو سکے وہ رکوع کرے گی۔ تو یہ آپ کا ہو گیا تیسرا فرق۔ چوتھا فرق جو علماء کرام نے ارشاد فرمایا وہ سجدے کا فرق ہے۔ مرد کے لیے افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ بالکل پھیل کر سجدہ کرے گا، یہ چیز اس سے جدا ہوگی، یہ چیز زمین سے جدا ہوگی، پیٹ اس کی رانوں سے جدا ہوگا، رانے اس کی پنڈلیوں سے جدا ہوں گی، اور پنڈلیاں زمین سے جدا ہوگی۔ پھیل کر سجدہ کرے گا، چھوٹا بکری کا بچہ بھی اس کے نیچے سے جانا چاہے تو بآسانی چلا جائے، اتنا پھیل کے مرد کا سجدہ ہونا چاہیے۔ عورت کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث پاک ہیں کہ عورت زمین سے جتنا قریب ہو کر سجدہ کر سکتی ہے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ واہ واہ۔ تو عورت کے لیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی کلائیوں کو بھی زمین سے بچھا دے، اپنی پنڈلی کو زمین سے ملا دے، اپنی پنڈلی اور رانوں کو ملا دے، رانوں کو پیٹ کے ساتھ ملا دے، اور بازوؤں کو یہ پہلوؤں کے ساتھ ملا کے جتنا سمٹ کر اور دونوں پیر ایک طرف سیدھی طرف نکال کر یہ سجدہ کرے گی۔ اور یہ اگر آپ دور سے دیکھیں نا، عورت کو مردوں کی طرح سجدہ کروا کے دیکھیں اور عورت کو عورتوں کی طرح سجدہ کروا کے دیکھیں، اور پھر کسی نیوٹرل بندے سے پوچھیں کہ ستر کے اعتبار سے کون سا شاندار سجدہ ہے، تو 100 میں سے 99 بندے جواب یہ دیں گے کہ یہ جو عورتوں کا طریقہ ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، یہ پھلجڑی تو ابھی آئی ہے 50 60 100 سال پہلے، اس سے پہلے امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے۔ تو عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ مردوں کی طرح جب عورت سجدہ کرے گی اس کے ستر کے معاملات ہو جائیں گے۔ تو یہ چوتھا فرق ہے۔ اور پانچواں فرق تشہد میں بیٹھنے کا ہے۔ ہم ایک پیر کو بچھاتے ہیں، دوسرے پیر کو کھڑا کرتے ہیں اور پیر پر بیٹھتے ہیں۔ عورت کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ران کو دوسری ران سے ملا دے، یعنی دونوں پیر سائیڈ میں نکال لے سیدھی طرف اور اپنی سرین پر بیٹھے اور دونوں رانوں کو ملا دے۔ یہ عورت کے لیے ستر کے اعتبار سے سب سے زیادہ شاندار اور مزاج شریعت کے مطابق سب سے بہترین نماز ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا اور بڑے ہی خوبصورت سوالات کے آپ نے جوابات ارشاد فرمائے۔ ناظرین کرام، IDS بہار شریعت آپ کا اپنا پروگرام ہے، کوئی مسئلہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبرز بھی آ رہے ہیں، ای میل ایڈریس بھی آ رہا ہے، ٹائپ کیجیے اور ہمیں بھیج دیجیے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ علامہ صاحب سے آپ کے مسئلے کے بارے میں بھی سوال کیا جائے اور ان سے شرعی رہنمائی لی جائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دیگر سوالات کے ساتھ ہم پروگرام کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔